ملنے کی تیاری کر۔ بائبل مقدس کے اندر خدا کی ایک ذات ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اور خدا کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس ضابطہ حیات کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ خدا جو بنی نوع انسان کا ویل وشر ہے، خدا جو آدمیت سے پیار کرتا ہے، خدا جو انسانیت کا خیر خواہ ہے، اور خدا انسان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے شروع ہی سے، یعنی جب اس نے آدم کو بنایا، خلق کیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کے لیے ایک باغ بھی بنایا، جس میں اس نے بے شمار جڑی بوٹیاں اور پھول اور ہر طرح کے بیج کو اس نے سجایا۔ اس باغ کے اندر زندگی کی ہر آسائش تھی۔ یہ ساری چیزیں خدا کی محبت کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہی خدا جب انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور خدا نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی تمجید کرے، اس کی شکر گزاری کرے، اس کے کلام کے فرمان کے مطابق، آئین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، جو ضابطہ حیات یعنی بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو انسان سے انتہا کی محبت کرتا ہے، انسان سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اس نے انسان کے لیے اپنے رحم کو، اپنے ترس کو، اپنی نعمتوں کو، اپنی برکتوں کو جاری کیا۔ اور جب انسانیت کو بڑھایا، جب آدمیت بڑھتی گئی، جب ایک گھرانے سے گھرانے بننے شروع ہو گئے، قبیلے بننے شروع ہو گئے، امتیں بننا شروع ہو گئی، قومیں بننا شروع ہو گئی، اور پھر آدم سے جب ہم نوح تک پہنچتے ہیں تو 10ویں نسل آ جاتی ہے۔ اور یہاں پر آ کر جو باغ عدن کے اندر گناہ ہوا، وہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اور 10ویں پشت تک اس گناہ نے اس قدر جو ہے وہ شور کیا، بڑھتا گیا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اور جب وہ گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا، جب ان لوگوں کی برائی جو نوح کے وقت تھے آسمان کو ہلانے لگی اور چھونے لگی، تو خدا اس گناہ سے ملول ہوا۔ خدا نے اس گناہ کو جو انسان نے کیا اس کے خلاف اٹھا، اور اس نے فیصلہ کیا، کیونکہ جب بھی انسان اس کائنات کے اندر، زمین کے اوپر گناہ ہوتا ہے، خدا کو رنج ہوتا ہے۔ یہ گناہ جو انسان کرتا ہے خدا کے لیے دکھ پیدا کرتا ہے، اور خدا پھر اس گناہ کے سبب سے کیا کرتا ہے؟ عدالت کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ججمنٹ کرتا ہے۔ اور اس نے نوح کے وقت انسانیت کی ججمنٹ کی، اور اس نے ایک بڑا طوفان برپا کر دیا، اور اس نے انصاف کیا، اور ساری کائنات کو تہس نہس کر دیا، مٹا دیا، ما سوائے 8 انسانوں کے اور کچھ جانوروں کے اور پرندوں کے۔ یہ پہلی عدالت خدا نے کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ نوح کے 3 بیٹے، اور پھر آگے ان کی نسل بڑھتی ہے، تو پھر انہی کی نسل میں سے ایک شخص جس کا نام ہے مقدس ابراہیم، وہ
خدا کی راستی کا دم بھرتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ راستی کے ساتھ چلوں گا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گا، وہ خدا کی دوستی کا دم بھرتا ہے، وہ خدا سے پیار کرتا ہے، وہ خدا کے آئین پر چلتا ہے، وہ خدا پر ایمان لے آتا ہے اور وہ ایمان کے ساتھ چلتا ہے، وہ عقیدت کے ساتھ چلتا ہے، وہ وفاداری کے ساتھ چلتا ہے، وہ پیار کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی جانتا ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے پھر خدا اسے برکت دیتا ہے، خدا اسے پیار کرتا ہے، خدا اسے اولاد دیتا ہے، خدا اسے زندگی میں سرفراز کرتا ہے اور اسے بہت سربلند کر دیتا ہے، اسے گائے بیل بھیڑ بکریاں روپیہ پیسہ دولت سونا چاندی مہیا کر دیتا ہے، کیونکہ اس شخص نے کیا کیا؟ خدا سے دل لگایا، خدا کی دوستی کا دم بھر لیا۔ اس شخص ابراہیم نے خدا سے پیار کیا اور خدا نے اس سے نسل در نسل برکت دی۔ ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے پھر 12 بیٹے اور جو ہے وہ آگے یہ برکتیں ٹرانسفر ہوتی گئیں، یوسف، اور پھر یہی ساری قوم جو ہے جس سے خدا پیار کرتا ہے، اس قبیلے سے، اس قوم سے جن کو وہ اپنے لوگ کہتا ہے، یہ بنی اسرائیل قوم جس سے خدا آواز بول کر کہتا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ میں یہاں پر آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا بنی اسرائیل سے انتہا کی محبت کرتا ہے، اس نے اپنے لوگوں کے لیے اس قوم کو چنا ہے، اس نے اپنی بادشاہی کے لیے اس قوم کو چنا ہے، اس نے اس قوم کو نبی دیے، اس نے اس قوم کو پیغمبر دیے، اس نے اس قوم بنی اسرائیل قوم کو صحائف دیے، اس نے شریعت دی، اس نے صحائف دیے، اس نے زبور دیے، اس نے اس قوم پر اپنی برکتوں کی بچھاڑ کر دی، اس نے اپنی نعمتوں کو ان پر جاری کر دیا، اور نے اس قوم کو اس نے جو ہے قید سے آزاد کیا، اسیری سے رہا کیا، اس قوم کو اس نے کھانے کے لیے دیا، آسمان سے من کو برسا دیا، پینے کے لیے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور ان کو اپنے ہاتھ پر اٹھائے پھرتا رہا بیابان کے اندر۔ اس قوم کے لیے اس نے چشموں دودھ اور شہد کی ندیاں جاری کی، اس قوم کے لیے اس نے جو ہے بڑے منصوبے بنائے، اور اس قوم سے اس نے کہا کہ تم میرے آئین کو ماننا، میری تمجید کرنا، میری ستائش کرنا، میری پرستش کرنا، میرے سوا کسی کو اپنا خدا نہ بنانا، میرے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ میں تمہارا خدا غیور خدا ہوں، اور تم میری ہی عبادت کرنا، تم میری ہی تمجید کرنا، تم میری ہی ورشپ کرنا، تم مجھ سے ہی دل لگانا، اور تم میری ورشپ اس طرح کرنا، تم میری دل جو ہے محبت مجھ سے اس طرح کرنا کہ تم اپنی پوری عقل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنے پورے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا، کیونکہ تمہارا خدا غیور خدا ہے۔ تم اپنے لیے کوئی بت نہ بنا لینا، تم خدا سے محبت کرنا، تم مجھے بھول نہ جانا، میرے احسانوں کو بھول نہ جانا، میری برکتوں کو بھول نہ جانا، میری قدرت کے کاموں کو بھول نہ جانا، بلکہ ان کا چرچا کرنا، اپنی نسلوں کو بتانا، میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل قوم جس کو خدا نے معجزے دیے، شفائیں دی، نبی دیے، پیغمبر دیے، یہ قوم ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ بہ جگہ خدا کو چھوڑ جاتی ہے، خدا کے فرمان کو بھول جاتی ہے، خدا کی نافرمانی کرتی ہے، اور جب یہ قوم خدا کی نافرمانی کرتی ہے، خدا ان میں سے نکل جاتا ہے، خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، خدا انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب خدا ان سے نکل جاتا ہے پھر آسمان بند ہو جاتا ہے، جب خدا صہیون میں سے نکل جاتا ہے، جب خدا کسی گھر میں سے نکل جاتا ہے،
خدا کسی قوم میں سے نکل جاتا ہے، جب خدا کسی شخص کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی حالت جو ہے وہ ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، اور وہ قید کے اندر آ جاتا ہے، وہ اسیری کے اندر آ جاتا ہے، دشمن اس پر چڑھ جاتا ہے، بدروحیں سے ستاتی ہے، ابلیس اسے رلاتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کو جب خدا نے چھوڑ دیا تو پھر خدا نے آسمان بند کر دیا، بارش کا آنا بند ہو گیا، اور اس کا آنا بند ہو گیا، نعمتیں برسنا بند ہو گئی، اور بنی اسرائیل قوم قحط کے اندر آ گیا۔ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بیماریوں کے اندر آ گئی، خدا نے وبائیں بھیج دی، خدا نے بیماریاں بھیج دی، اور وہ قوم جو ہے وہ سستی ہوئی، وہ تڑپتی ہوئی، وہ بلبلاتی ہوئی۔ خدا نے ان کو جو ہے وہ غیر قوموں کے حوالے کر دیا، غیر قومیں ان پر چڑھائی، بت پرست جو ہے ان پر حکومت کرنے لگے، بت پرست ان پر چڑھائے اور ان کو دبانے لگے، یہاں تک کہ ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو اور جو ہے وہ سیر کر کر لے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوم خدا کو بھول گئی، وہ قوم خدا کی نافرمان ہو گئی، اس لیے کہ وہ قوم جن کو خدا کہتا ہے یہ میری قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں، جن سے خدا بے پناہ محبت کرتا ہے، وہ قوم کیا ہے؟ خدا کو بھول گئی، اور جب خدا کو بھول گئی تو پھر ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ بت پرستوں کے تسلط کے اندر آ گئی۔ جو حوالہ بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہوئے کہ خدا آموس نبی کے ذریعے بنی اسرائیل قوم سے خطاب کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اشتہار دیتا ہے۔ خدا کا بندہ آموس نبی بنی اسرائیل میں جگہ پہ جگہ جا کر بتاتا ہے لوگوں کو کہ تمہارے کام ٹھیک نہیں ہے، تم خدا کو بھول گئے، تم نے خدا کی جو ہے خدا کی سرکشی کر دی ہے، تم بغاوت پر اتر آئے ہو، تم خدا کو بھول گئے ہو، تم نے خدا کے آئین ماننا چھوڑ دیے ہیں، تم خدا کے نافرمان ہو چکے ہو، تم خدا کی ورشپ نہیں کرتے، تم خدا کی عبادت نہیں کرتے، تم خدا کو بھول چکے ہو۔ اور خدا اپنے بندہ کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے، اس قوم کو انتباہ کرتا ہے، اس قوم کو بتایا جاتا ہے، اس قوم کے لیے اشتہار دیا جاتا ہے کہ تم خدا کو بھول گئے ہو، اس لیے خدا تم پر آفت بھیجے گا، خدا تمہیں برباد کرے گا، تمہاری فصلیں برباد ہو جائیں گی، تمہارے باغات جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، تم پر آگ نازل ہوگی اور تمہیں طوفان گرجے گی، بارش جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ تم پر آگ آئے گی، تم پر قحط ڈالا جائے گا، تمہیں تہس نہس کر دیا جائے گا، تمہیں نابود کر دیا جائے گا۔ ان کو دھمکیاں دی جاتی ہے، کلام کے وسیلہ سے انہیں انتباہ کیا جاتا ہے، اشتہار کے وسیلہ سے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اے برگشتہ لوگو، اے بغاوت پر اترے ہوئے لوگو، اے خدا سے بغاوت کرنے والے لوگو، اے سرکشی کرنے والے لوگو، واپس آ جاؤ۔ اس خدا کے بندہ نبی نے، مرد خدا آموس نے اس قوم بنی اسرائیل کو اشتہار دے دیا، انتباہ کر دیا، اور جب وہ قوم جو ہے یہ باتیں، یہ کلام بندہ کے زبانی سے سن لیتی ہے تو بھی وہ واپس نہیں آتی، تو بھی وہ تیاری نہیں کرتی، تو بھی وہ ورشپ نہیں کرتی، تو بھی وہ سرکشی کو نہیں چھوڑتے، وہ سرکش بغاوت کو نہیں چھوڑتے، وہ گناہ کو نہیں چھوڑتے، وہ مکاری کو نہیں چھوڑتے، وہ بت پرستی کو نہیں چھوڑتے، وہ خدا کو نہیں اپناتے، نہ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ خدا غضبناک ہوتا ہے، خدا جو غیور خدا ہے، قہر میں آتا ہے، خدا ان پر جو ہے وہ آگ نازل کرتا ہے اور بہتوں کو اپنی آگ سے بسم کر دیتا ہے، بہتوں کو تباہ کر دیتا ہے، بہتوں کو مار دیتا ہے خدا، کیونکہ خدا غیور خدا ہے۔ اور وہ کلام میں فرماتا ہے کہ میں ہزار پر رحم کرتا ہوں، ان پر جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اپنے خدا سے ملنے کی تیاری کرو، واپس آ جاؤ،
सरकशी को छोड़ो, गुनाहों से मुंह मोड़ो, वापिस खुदा की तरफ आओ। और जब वो लोग नहीं मानते तो खुदा उनकी अदालत करता है, खुदा उनका फैसला करता है, खुदा उनकी जजमेंट करता है, खुदा उन्हें तहस नहस करता है, खुदा उन पर आफतें नाज़िल करता है, खुदा उन पर वबाएं नाज़िल कर देता है। क्यों? कि उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, खुदा को भूल के और अपने गुनाह को तर्क ना किया। इसी तरह एक शख्स बाइबल मुकद्दस ने आयतनामे मत्ती की अंजील में हमें मिलते हैं, यीशु मसीह उस शख्स के बारे में बताते हैं। वो शख्स क्या करता है? वो अपने आप से मुखातिब होता है और कहता है, ऐ जान, खा पी और ऐश कर। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, जल्दी करो। वो क्या कहता है? क्या जान, खा पी और ऐश कर, तेरे लिए बरसों के लिए जमा हो गया है। उसने किया, वो एक अमीर शख्स था, उसने अपने गोदामों को उठाया और फिर नए बनाए, बड़े बड़े गोदाम बनाकर उनमें अपना सारा गल्ला भर दिया। और फिर वो खुश हो रहा था उसको देखकर कि मेरे लिए बरसों तक मौजूद है, कि मैं इसको खाकर बरसों तक जी सकता हूं। उसने अपनी जिस्मानी भूख की जो है वो तैयारी की। लेकिन खुदा उससे कलाम करता है, नादान, आज रात ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। कहां गया उसका गल्ला? कहां गया वो उसका नारा के जान, खा पी और ऐश कर? आज और अमूस के वक्त के लोग भी यही कर रहे थे। अमूस के वक्त के लोग यही कह रहे थे कि खा पी और ऐश कर। उन्होंने खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं किया, बल्कि उन्होंने बुत परस्ती की, ऐशो इशरत की, उन्होंने गलीज काम किए, उन्हें गंदे घिनौने काम किए, उन्होंने बुरे काम किए, जिससे खुदा का सपना हुआ। खुदा ने उनकी अदालत की। आज के दौर के अंदर जहां हम फसल के अंदर से गुजर रहे हैं, तो भी हम फसल का मिसयूज करते हैं। खुदा हम पर रहम कर रहा है और हम खुदा के रहम को ठट्ठू में उड़ा रहे हैं। हम गौर नहीं करते, हम ध्यान नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम खुश हैं, हम सोचते हैं